السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الرحمن، میڈیا رپورٹر ENN نیوز سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حافظ نعمان سعد صاحب۔ ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے۔ آج کل 14 اگست کے حوالے سے سیزن چل رہا ہے اور پاکستانی عوام اس چیز کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے مطابق اور اس کے متعلق میں اپنا جو ہے آنسر دے دوں۔ یقیناً 14 اگست کے دن چل رہے ہیں اور 14 اگست میں ہم الحمدللہ کافی حد تک اس چیز کو تلاش کر چکے ہیں کہ لوگ دیکھیں 14 اگست تو اسلامی طریقے سے بھی تو منائی جا سکتی ہے۔ 14 اگست یقیناً 14 اگست کو ہمارا خوبصورت اور بہترین پاک اور بابرکت ملک پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہوا۔ 1947 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی کی دولت سے نوازا اور پاکستان آزاد ہوا۔ اب پاکستان کی قدر و قیمت کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو کچھ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی قدر و قیمت کے بارے میں اندازہ ہے اور جنہیں نہیں ہے، لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے اور ہماری جو پبلک عوام ہے وہ اس چیز کو بہت غلط طریقے سے منا رہی ہے کہ 14 اگست یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملک تحفے میں ملا۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور بزرگوں نے، اسلاف نے، ہماری قیادتوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، تب جا کے ہمارا یہ ملک معرض وجود میں آیا اور بہت سارے مسلمان ہیں جو اس کام میں شہید ہو گئے۔ یہ دوسرا سوال یہ کہ اچھا نعمان صاحب، یہ 14 اگست کے حوالے سے علماء کا کیا کردار ہے؟ 14 اگست کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا ہے کہ پاکستان کے بننے سے اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس میں بہت جو بڑا کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے اکابرین تھے، ہمارے علماء دیوبند ہیں، جنہوں نے بہت بڑی قربانیوں سے درگزر ہو کر اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے، اپنے آپ کو قربان کر کے بہت سارے مراحل سے، آفات سے، مشکلات سے اور بہت سارے گھٹن حالات اور واقعات سے گزر کر انہوں نے پاکستان کے آزاد کرانے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور یہ جو پاکستان آزاد ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آزاد ہونے میں علماء کا کردار نہیں ہے، تو یہ یقین بات بہت غلط ہے۔ پاکستان کے آزاد ہونے میں ہماری قیادت اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے سفر کر کے ان مراحل کو طے کر کے انہوں نے پاکستان کو آزاد کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا جو سب سے پہلا جھنڈا لہرایا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہے رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ جناح کے ساتھ قائد اعظم جناح کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور بہت ساری قربانیاں دی۔ اور آپ 14 اگست کس انداز میں مناتے ہیں؟ آپ دیکھیے جی، آپ نے بڑا بہترین سوال کیا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں تو سب کے لیے یہی کہوں گا، اور یقیناً اس 14 اگست کو جس طریقے سے میں نے منایا ہے وہ یہ ہے کہ 14 اگست تو ایک اسلامی طریقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی منائی جا سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انگریزوں کا جو طریقہ اور تسلسل ہے اس کے طریقے پر بھی منائی جا سکتی ہے۔ اسلامی طریقہ تو یہ ہے چونکہ جب بھی اللہ پاک کی کوئی نعمت انسان کے پاس آتی ہے، کوئی فضیلت، اس کے اوپر فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے لأزیدنکم، میں اسے زیادہ بڑھا دوں گا، زیادہ کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔
تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ نعمت میں جو ہے پاکستان ملا ہے، ہمیں اس کے اوپر بہت خوشی ہے اور ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یقیناً جو 14 اگست کا دن ہے یہ ناچ گانے کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں حضور ہونے، سجدہ حضور ہونے کا دن ہے، اور اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، مسجد میں نوافل ادا کیے جائیں اور نمازیں پڑھی جائیں، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور عوام کو اور ہمارے چاہنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی عوام کو تو بس میں یہی کہوں گا کہ جو آج کا 14 اگست کا دن ہے بیسیکلی، تو آج کا جو 14 اگست کا دن ہے اسے بھی اپنے تسلسل کے ساتھ اور بہترین جو ہے انجوائے کے ساتھ اور حسن اخلاقی کے ساتھ منائیں، شرعی احکام کو دیکھ کے، یعنی کہ بیجا میں نے کافی جگہوں پر نظریں دوڑائی ہیں، کافی سارے لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناچ رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان جیسے میں نے عرض کیا، پاکستان اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ پاکستان کا معنی ہی صاف ہے، پاک آستان یعنی پاک جگہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکر بہت زیادہ ادا کریں اور ان غیر شرعی کاموں سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ العزیز جب یہ ہم شرعی احکام کے طرز پر کام کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کے ہاں نوافل ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے جانی پہچانی شخصیت، موٹیویشنل اسپیکر جناب حافظ نعمان سعد صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔